वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची में बारिश और थंडू डैम भर जाने के बाद मलील और लियारी नदियां भी भर गई हैं। पानी अतराफ की आबादियों और घरों में दाखिल हो गया है। थंडू डैम के स्पिल वेज से आने वाले पानी में स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों और जमाली पुल के करीब M9 को भी पानी में डुबो दिया। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक M9 की बीच में दीवार तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया गया है। लियारी नदी में भी तुग़यानी के बायस FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल और निश्तर बस्ती समेत कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक मुतासरा इलाकों से ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने M9 मोटरवे पर कायम शहबाज गोट का दौरा किया। मेयर ने जमाली पुल और अतराफ के इलाकों का भी मुआयना किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहबाज गोट से 9 बच्चों समेत 12 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मेयर कराची ने कहा कि शहरी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। हाईवे बंद करने का मकसद शहरियों की जानों को महफूज बनाना था। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि चंद घंटों में पानी की सतह कम होने की उम्मीद है। जिला इंतजामिया की जानिब से ज़रूरी मशीनरी फराहम कर दी गई है और शहर में 4 रिलीफ सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं, जहां पर मुतासरा अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। पानी की निकासी हंगामी बुनियादों पर जारी है। सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। कमिश्नर कराची के जरिए पाक फौज से मदद की दरख्वास्त भी की गई है। रेस्क्यू और PDMA की टीम्स मुसलसल मुतहरिक हैं और शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। कराची में बारिश के पेश नज़र आज स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। कमिश्नर कराची के मुताबिक शहर के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश के बायस शारा फैसल, ड्रिग रोड, अंडरपास, मॉडल कॉलोनी, नीपा, सफूरा और मलीर समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का नया स्पेल आइंदा 24 से 48 घंटों में कराची को मुतासर कर सकता है, क्योंकि सिस्टम का मरकज अभी शहर के करीब आना बाकी है। हब के इलाके साकरान यूनियन काउंसिल के नवाही गांव सब्ज अली गोट में बचाव बंद टूट गया है। शदीद बारिश के बायस नाली नंबर 2 पर कायम बंद में शिगाफ पड़ने से पूरा गांव सैलाबी पानी की लपेट में आ गया है। मकामी अफराद के मुताबिक बंद में दरारें पड़ते ही पानी तेजी से गोट में दाखिल हुआ और गांव ज़ेर-ए-आब आ गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि सब्ज अली गोट के मकीनों से राबता जारी है, जबकि जिलाई अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया है। आवाम से अपील की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मुल्तान बस्ती चरकलपुर के करीब फ्लड बंद में मामूली सुराख के बायस पानी की लीकेज शुरू हो गई है। इत्तला मिलते ही अहले इलाका और जिले इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मिट्टी डालकर पानी की रसाव को बंद कर दिया है। इंतजामिया के मुताबिक लीकेज होने की वजह से बंद की गई है ये जगह और मशीनरी मंगवाई जा रही है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। दरिया चनाब में हेड मोहम्मद वाला पुल पर पानी की सतह दोबारा बुलंद होने लगी है। कई बस्तियों में पानी दाखिल, लोगों के घर गिर गए हैं। सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करके खैमा बस्तियों में दिन रात रहने पर मजबूर हैं। अलीपुर के इलाके मौजा कुंदराला की बस्ती नकली में 7 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक एक बच्चे की लाश निकाल ली गई है, जबकि 6 अफराद ताहाल लापता हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक रेस्क्यू टीम्स को बर वक्त कश्ती फराहम ना की गई, जिसके बाद जानी नुकसान पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरिया सतलुज भेपड़ जाने से कई देहात डूब गए, फसलें तबाह हो गईं। हेड गंडा सिंह वाला मकाम पर कई बस्तियां डूब गई हैं। दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी खड़ा रहने से सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैलने लगी हैं। विहाड़ी बुरेवाला और मेलसी के 90 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए हैं। 80,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 60 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। खैरपुर टामेवाली में सैलाब से दर्जनों बस्तियां और हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा पानी में डूब गया है। भारत की जानिब से सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब अलर्ट जारी कर दिया गया है। लियाकतपुर के नवाही इलाके ठल हमजा के करीब सैलाबी लहरें बेकाबू हो गईं और नौजवान को बहा कर ले गईं। 20 साला सरफराज नामी नौजवान पानी के तेज बहाव में डूब गया। इंतजामिया, रेस्क्यू, पाक फौज, पंजाब पुलिस की रेस्क्यू की कश्तियां नौजवान की तलाश करने में मसरूफ हैं।
بھارتی آبی جارحیت کے باعث احمد پور شرقیہ کے 36 دیہات متاثر ہوئے ہیں، جن میں 26 دریا ستلج جبکہ 12 چناب اور ستلج دونوں سے متاثر ہیں۔ 80,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی مدد کے منتظر ہیں۔ دریائے چناب میں سیلابی ریلا ملتان پہنچ گیا۔ شیرشاہ بند میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ ملتان کے قریب اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ شیرشاہ ٹول پلازا سڑک پر پانی آ گیا۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا سیلاب میں گھر گئی۔ شہری آبادی بچانے کے لیے مضافاتی بند میں شگاف ڈالنے سے 70 گاؤں ڈوب گئے۔ چک 86 ایم کے 4 افراد سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ مظفر گڑھ میں زمیندارہ بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں پانی میں گھر گئیں۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ لیاقت پور میں بھی بند ٹوٹ گیا۔ دیہی علاقے زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کاروائیاں جاری ہیں۔ علاقے کے 16 دیہات میں محصور 2000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ موضع نور والا میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے سے 2 خواتین ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ جلال پور پیروالا میں پاک فوج سول انتظامیہ کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیلاب میں گھرے ہزاروں افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی ریسکیو ٹیمز کشتیوں کے ذریعے امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ عوام کو خطرناک علاقوں سے فوری انخلاء کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاک فوج اور سول اداروں کا مشترکہ ریسکیو آپریشن دن رات جاری ہے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 922 افراد جاں بحق اور 1047 زخمی ہو گئے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں بارشوں کے باعث 244 افراد جاں بحق اور 654 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 504 افراد، سندھ میں بارشوں کے باعث 60 افراد جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث 26 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث 41 افراد، اسلام آباد میں 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث اب تک 7851 مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ 6184 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی قرار دے دیا۔ اسرائیلی حملے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں قطری وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ وہ اسرائیلی حملے کے جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو پیغام دیا کہ ان کا ملک اس واقعے کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ محض بیانات اور مذمتوں کے آگے بڑھ کر رد عمل دینے کے تمام ذرائع بروئے کار لا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک قانونی ٹیم بھی تشکیل دی جا رہی ہے تاکہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ آج ہم ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئے ہیں اور ایسے بربریت پر مشتمل اقدامات کے خلاف پورے خطے سے جواب آنا چاہیے۔ یہ واقعہ پورے خطے کو انتشار کی جانب دھکیل رہا ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم پورے خطے کو انفرادی طور پر افراتفری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امیر قطر حماد بن تمیم سے رابطہ۔ سعودی عرب کے قطر میں اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ سعودی ولی عہد قطر کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات کی حمایت کرتے ہیں، ایسا ان کی جانب سے کہا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو پولیٹیکلی، ٹیکنیکلی اور فیزیبل ڈیمز ہے ہم ان کے حق میں ہیں۔ جو متنازع ڈیمز ہے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقوں کو خطرہ ہوتے ہیں مگر واٹر سیکیورٹی میں مشکلات کا سامنا آتا ہے، جو اس وقت راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ انڈس پہ ڈیم بنانے کے یہ شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 11 کروڑ 91 لاکھ روپے مالیت کی نئی 11 گاڑیوں کی خریداری پر سنگین اعتراضات۔ محکمہ موسمیات اور تبدیلی، ماحولیات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سندھ کی مالی سال 2024-25 کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق یہ گاڑیاں بغیر محکمہ خزانہ کی اجازت اور بلا جواز خریداری کی گئی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے پاس پہلے ہی 27 گاڑیاں موجود تھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مزید گاڑیوں کی ضرورت نہیں تھی اور یہ خریداری قواعد کی خلاف ورزی کے تحت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا ثناءاللہ پنجاب سے جنرل نشست پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ حکومت اتحاد رانا ثنا کے حق میں 250 ووٹ پڑے، 1 ووٹ مسترد ہوا۔ یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز احمد چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی تھی۔ اعجاز چودھری کی بیٹی سلمہ اعجاز پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو متعلقہ مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی اقدام قتل اور احتجاج کے مقدمات میں 7 اکتوبر تک ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ میں جعلی رسیدوں کے مقدمے میں ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ آج بھی نہ سنایا جا سکا۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر دلائل مکمل نہ ہو سکے۔ عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر اکٹھا فیصلہ سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ ترنول، کراچی کمپنی، کوثر اور دیگر میں مقدمات درج ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی کے مالی بحران نے پارٹی قیادت کو مشکل میں ڈال دیا۔ پی ٹی آئی نے 1 سال پہلے اراکین کو فنڈز جمع کروانے کی ہدایت دی، 6 ماہ گزر گئے، پارٹی خزانے میں مطلوبہ رقم نہ آ سکی۔ کچھ اراکین نے پورے سال کے فنڈز جمع کروائے۔ پی ٹی آئی نے 1 سال پہلے اراکین کو فنڈز جمع کروانے کی ہدایت دی، ذرائع کے مطابق 6 ماہ گزر گئے ہیں، پارٹی خزانے میں مطلوبہ رقم نہیں آ سکی۔ متعدد اراکین نے فنڈز بالکل جمع نہیں کروائے ہیں، پارٹی نے دوبارہ 3 لاکھ روپے جمع کرانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ فنڈز کے مطالبے پر اراکین نے قیادت سے سوالات، تنخواہوں میں گزارا مشکل ہے، فنڈز کہاں سے دیں، کمیٹیوں سے ملنے والی سہولیات سے بھی محروم ہو گئے، اس طرح کے سوالات کیے۔ پاک فوج کے بہادر افسر میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ترک وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم نے ترک وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم نے 2 طرفہ تجارت $5 ارب کے ہدف پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ترک کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت دے دی۔ دونوں ممالک نے بنیادی قومی مفادات پر مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں پاک ترک اسٹریٹجک شراکت داری مزید بہتر بنانے پر اتفاق ہوا۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، نیپرا نے بجلی ₹1.79 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں کمی ماہانہ FCA کی مد میں کی گئی ہے۔ نیپرا اتھارٹی نے قیمت میں کمی سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمت میں کمی جولائی 2025 کے FCA کی مد میں کی گئی ہے۔ قیمت میں کمی کا اطلاق الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز صارفین پر ہوگا۔ قیمتوں میں کمی کا ریلیف ماہ ستمبر کے بلوں میں ملے گا۔ صارفین کو مجموعی طور پر 24 ارب 50 کروڑ تک ریلیف ملے گا۔ واضح رہے کہ CPPA نے جولائی کے لیے ₹1.79 کی کمی کی درخواست کی تھی۔ جہلم کے علاقے آڑھا خورد میں ماں اور 2 بچوں کے قتل کا معاملہ حل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کا شوہر ہی قاتل نکلا، جو 10 روز قبل بیوی اور بچوں کو گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ ملزم کو ڈومیلی سے گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی بیان میں ملزم نے بیوی کے جھگڑوں اور بے روزگاری کے تانوں کو قتل کی وجہ قرار دے دیا۔ پولیس کے مطابق سہیل نے واردات کی پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی اور مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ جہلم کے علاقے راٹھیاں کے قریب CTD اور مسلح ملزمان کے درمیان مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ ترجمان کے مطابق ناکہ بندی کے دوران موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی، جس پر جوابی کارروائی ہوئی۔ ہلاک ملزمان کے قبضے سے خنجر اور ٹوکے برآمد ہوئے۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان نے 2 روز قبل کوٹھا پرانا پر خاتون سمیت 4 افراد کو قتل کیا تھا۔